بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب شرح بابی ہادی عشر سبق نمبر 22 فصل دوم صفات ثبوتیہ کے بیان میں اور اس بات صفت قادر مختار خداوند علم کی صفات ثبوتی میں سے گفتگو تھی صفت قدرت میں، اور اس حوالے سے دوسرا درس ہے. پچھلے درس میں جو مہم مقدمات و مفردات تھے ان کا تذکرہ ہوا، اور اس درس میں استدلال پیش تو فرماتے ہیں اذا تکرر هذا یعنی جب ہم نے مفردات آپ کے لیے بیان کر دیے تو فنقول اب یہاں سے یہ دلیل پیش کر رہے ہیں خداوند عالم کے قادر ہونے پہ. فرماتے ہیں کلما کان العالم محدثا کان المؤثر فیہ وهو اللہ تعالی قادرا مختارا فہنا داویان. کلما کان العالم محدث کان المؤثر فیہ وهو اللہ تعالی قادرا مختارا. اگر عالم جہان محدث ہو تو حتماً اس کو مؤثر کی ضرورت ہے، اور اس میں تاثیر ڈالنے والی ذات، اس میں جو مؤثر ذات ہے وہ خداوند عالم کے جو قادر اور مختار ہے. یہاں پہ دیکھیں نا، کان المؤثر فیہ قادرا مختارا، اس طریقے سے ہو جائے گا واہو اللہ تعالی. یہ تفسیر ہے کس کی؟ مؤثر کی. کلما کان العالم محدثا، جب بھی جہان کا محدث ہونا ثابت ہو گیا، کان المؤثر فیہ قادرا مختارا، تو اس میں تاثیر ڈالنے والی اور مؤثر ذات کی جو خداوند عالم کی ذات ہے وہ یقیناً قادر مختار ہے. اب یہاں پہ دو مقدمے ذکر کیے گئے ہیں. ایک مقدمہ یہ کہ عالم محدث ہے، اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ وہ مؤثر جو اس محدث میں اثر ڈالنے والی ہے وہ خداوند عالم کی ذات ہے، اور اسی سے ان کا اختیار ثابت ہوتا ہے. جیسے فرماتے فہنا دعویان الاولی الدعوی اولا ان العالم محدث، یہ کہ عالم محدث ہے. دوسرا انہ یلزم اختیار الثانی، اس سے لازم یہ آتا ہے کہ ثانی واجب تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ قادر مختار ہے. اما بیان الدعوی الاولی، دعوی اولا کا بیان کس طریقے سے؟ اس طریقے سے ہے کہ فلأن المراد بالعالم عند المتکلمین هو السماوات والارض وما فیہا وما بینہما. متکلمین کے نزدیک عالم سے مراد آسمان، زمین، جو کچھ آسمانوں کے درمیان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ہے، یہ سارے کا سارا عالم کہلاتا ہے. یہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ خلاصہ ذالک اما اجسام او اعراض، اور یہ چیزیں یا اجسام ہیں یا اعراض ہیں. وکلاہما حادثان، چاہے اجسام ہوں یا اعراض ہوں. یہاں پہ اجسام، اس کی تعریف ہم پہلے کر چکے. اجسام یعنی وہ شے کہ جو حیز رکھتی ہو، مکان رکھتی ہو، اور یہ کہ جہات ثلاثہ رکھتی ہو. اور اعراض سے مراد وہ چیزیں جو اجسام کو لاحق ہوتی ہیں، عارض ہوتی ہیں. اس کی گفتگو آگے آ رہی ہے. اما الاجسام، اجسام کس طریقے سے حادث ہیں؟ فَلِأَنَّهَا لَا تَخْلُو مِنَ الْحَرْكَةِ وَالسُّكُونِ، اس وجہ سے کہ یہ اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہے. جو بھی جسم ہے اس جسم کے اندر حرکت اور سکون پایا جاتا ہے، اور حرکت اور سکون خود حادث ہے.
لذا فرماتے ہیں فَلِأَنَّهَا لَا تَخْلُو مِنَ الْحَرْكَةِ وَالسُّكُونِ الْحَادِثَيْن، حرکت اور سکون کے جو خود حادث ہیں ان سے خالی نہیں ہیں. وَكُلَّمَا لَا يَخْلُو مِنَ الْحَوَادِثِ فَهُوَ حَادِثٌ، اور ہر وہ چیز کہ جو جس میں حوادث موجود ہوں وہ بھی حادث ہے. اما انه لا يخلو من الحرکت والسکون، یہ بات کہ حرکت اور سکون سے جسم خالی نہیں ہے وہ کس طریقے سے؟ فَلِأَنَّ كُلَّ جِسْمٍ لَا بُدَّ لَهُ مِن مَكَانٍ ضرورتاً، کیونکہ ہر جسم کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی مکان کے اندر ہو. ہر جسم عرض کی تھی، جسم کی تعریف بھی یہی تھی کہ وہ حیت رکھتا ہو، مکان رکھتا ہو. لذا فَلِأَنَّ كُلَّ جِسْمٍ لَا بُدَّ لَهُ مِن مَكَانٍ، ہر جسم کے لیے مکان کو ہونا ضروری ہے. ضرورت یعنی بداحت، یہ چیز بدیہی ہے. وَحِينَئِذٍ، اور اس صورت میں کہ جب ہر جسم کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں. اما ان یکون لابسا فیہ، یا تو یہ کہ وہ جسم اس مکان کے اندر سکونت رکھتا ہے، فہو ساکن، تو وہ ساکن ہے. فہو ساکن، اور یہ ساکن ہے. بس دو صورتیں ہیں، یا تو لابس ہوگا اس مکان کے اندر تو اسے کہیں گے ساکن، او منتقلا عنہ، یا اس مکان سے آگے منتقل ہونے والا جسم ہے تو اس جسم کو کہیں گے متحرک. اذ لا واسطہ بینہما بالضرورہ، کیونکہ ساکن اور متحرک کے درمیان کوئی واسطہ موجود نہیں، کوئی تیسری چیز تو موجود نہیں، بس جسم یا ساکن ہے یا متحرک ہے. یہاں تک واضح ہو گیا کہ ہر جسم کے اندر حرکت اور سکون ہے. وَإِمَّا أَنَّهُمَا حَادِثَانِ، حرکت اور سکون حادث ہیں. اس کی کیا وضاحت ہے؟ فرماتے فَلِأَنَّهُمَا مَسْبُوقَانِ بِالْغَيْرِ، کیونکہ یہ دونوں حرکت اور سکون مسبوق بالغیر ہیں. مسبوق بالغیر کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے، یعنی ان سے پہلے ان کی علت موجود ہے، یا یہ کہ ان سے پہلے غیر موجود ہے. ولا شیء من القدیم مسبوق بالغیر، مسبوق بالغیر ہونا فرماتے ہیں یہ حادث کے خصوصیات میں سے ہے، اور جو قدیم چیز ہوتی ہے وہ مسبوق بالغیر نہیں ہوتی. تو جب فَلِأَنَّهُمَا مَسْبُوقَانِ بِالْغَيْرِ، یہ دونوں مسبوق بالغیر ہیں تو یہ قدیم نہیں ہو سکتے، یہ قدیم نہیں ہو سکتے. اب آپ کے مسبوق بالغیر، دیکھیں وہی بات کہ اس وجہ سے کہ یہ جسم ہے ان سے پہلے، اور جسم سے پہلے کیا ہے؟ مکان ہے. خود آگے اس کی وضاحت کریں گے. لذا فلا شیء من الحرکت والسکون بقدیم، بس حرکت اور سکون قدیم نہیں ہے. فیکونان حادثین، بس یہ دونوں حادث ہیں. اذ لا واسطہ بین القدیم والحادث، کیونکہ قدیم اور حادث کے درمیان کوئی واسطہ موجود نہیں، کوئی تیسری چیز موجود نہیں ہے. بس جہاں تک ثابت ہو چکا کہ جسم حرکت اور سکون سے خالی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ حرکت اور سکون دونوں حادث ہیں. وَأَمَّا إِنَّهُمَا مَسْبُوقَانِ بِالْغَيْرِ، خود اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ حرکت اور سکون مسبوق بالغیر ہیں. کس طریقے سے؟ فَلِأَنَّ الْحَرْكَةَ عِبَارَةٌ عَنِ الْحُصُولِ الْأَوَّلِ فِي الْمَكَانِ الثَّانِي، کیونکہ حرکت اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا حصول اول ہے مکان ثانی میں. عرض کی تھی کہ حرکت ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہونا، پہلے مکان میں حصول جسم ہے اور دوسرے مکان میں حصول حرکت ہے. تو پس حرکت کیا ہوئی؟ مکان ثانی سے حرکت شروع ہو رہی ہے، تو فیکون مسبوقاً بالمکان الاول ضرورتاً، تو پس سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے پہلے مکان اول موجود ہے.
وہ مکان اول اس کا غیر ہے، پس مسبوق بالغیر ہو گیا۔ سکون والسکون عبارہ عن الحصول الثانی فی المکان الاول، سکون کی تعریف ہے کہ وہ دوسرا حصول، عرض کی تھی کہ حصول اول تو ہو گیا جسم، حصول ثانی ہو گئی سکون، فی المکان الاول مکان اول میں، فیکون مسبوقا بالحصول الاول بالضرورہ، بس یہ بھی مسبوق بالغیر ہے، کس طریقے سے کہ اس سے پہلے مکان موجود ہے، فیکون مسبوقا بالحصول الاول بالضرورہ، یہاں تک مشخص ہو گیا کہ یہ دونوں مسبوق بالغیر ہیں۔ وَأَمَّا أَنَّ كُلَّ مَا لَا يَخْلُو مِنَ الْحَوَادِثِ فَهُوَ حَادِثٌ، یہ جو مقدمہ ذکر ہوا تھا کہ جو چیز حوادث سے خالی نہ ہو وہ خود بھی حادث ہوتی ہے، وہ کس طریقے سے؟ فَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ حَادِثًا لَكَانَ قَدِيمًا، وہ اس وجہ سے کہ جو چیز بھی حادث نہ ہو وہ یقیناً قدیم ہے، یقیناً قدیم ہے۔ وَحِينَئِذٍ إِمَّا أَن يَكُونَ مَعَهُ فِي تَقَدُّمِ شَيْءٍ مِّن تِلْكَ الْحَوَادِثِ اللَّازِمَةِ لَهُ أَوْ لَا يَكُونَ، اور اس صورت میں کہ جب یہ حادث نہ ہو تو یقیناً قدیم ہوگا، تو اس صورت میں اس کی دو صورتیں، اما یکون معه فی تقدم شیء من تلک الحوادث اللازمۃ له او لا یکون، یا تجھے کہ ان حوادث سے کے ساتھ کوئی قدیم چیز موجود ہے کہ جو اس کے لازم ہے، او لا یکون یا ایسا نہیں ہے، فإن کان الاول، اگر آپ اس بات کو قبول کریں، اس فرض کو قبول کریں کہ ان حوادثات کے ساتھ ایک قدم بھی موجود ہے کہ جو اس کے لیے لازم ہے، تو فإن كان الأول لازم اجتماع القدم والحدوث معا في شيء واحد، اس سے یہ لازم آئے گا کہ ایک چیز کے اندر قدم بھی ہے اور حدوث بھی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ شے واحد قدیم بھی ہو اور حادث بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، بس اس فرض سے یہ چیز لازم آتی ہے وہ محال، اور یہ چیز محال ہے۔ وَإِن كَانَ الثَّانِي، اور اگر ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی، ان حوادثات کے ساتھ کوئی قدم ہے کہ جو ان کے لیے لازم ہو وہ موجود نہیں، تو یلزم بطلان ما علم بالضرورہ، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ یہ جو آپ نے کہا لکان قدیماً، یہ باطل ہو جائے گا بالضرورہ، وہو امتناع انفکاک الحوادث عنہ، اور وہ کیا ہے کہ حوادثات کا اس سے جدا ہونا ممتنع ہے، وہ محال، اور یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ خلاصہ یہاں تک جو چیز ہم نے ثابت کی وہ یہ ہوئی کہ حرکت اور سکون جسم کے اندر ہے، اور حرکت اور سکون چونکہ حادث ہیں لذا اجسام بھی حادث ہیں۔